اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں انبیاء کا سلسلہ رہا اور آخری نبی بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، ان کو اللہ سکھائے گا کتاب، دانائی کی باتیں اور تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف۔ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، ان کا دعویٰ ہے کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ، کہ میں تمہارے لیے بناؤں گا مٹی سے كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، سانچہ پرندے کا سا، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور اس میں پھونک ماروں گا، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ میرے پھونکنے کے بعد اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ٹھیک کر دوں گا اکمہ جو کہ پیدائشی طور پر نابینا ہو، والابرص اور برص کا مریض ہو، وأحيي الموتى بإذن اللہ، اور موتیٰ کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے۔ وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، اور میں تمہارے لیے تمہیں خبر دیتا ہوں بما تأكلون، جو تم کرتے ہو، جو تم کھاتے ہو اپنے گھروں میں، وما تدخرون، اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو۔ إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، اس میں نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر کہ تم ایمان والے ہو۔ یہاں علماء کرام دو طرف گئے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب سے مراد کیا ہے۔ اگر کتاب سے مراد یہ لیا جائے کہ بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو باقاعدہ تحریر سکھائی گئی، لکھنا سکھایا گیا، تو یہ بات اپنی جگہ اس آیت کے مناسبت سے ٹھیک ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دانائی کی باتیں۔ دوسری رائے کہ جی وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو قرآن پاک سکھائیں گے، تو یہ بھی درست ہے۔ یہ درست اس طرح سے ہے کہ یہ ہمارا مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال دوبارہ مبعوث ہوں گے۔ آپ تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے، اس کے مینارے پر اتریں گے، اور وہاں سے آنے کے بعد پہلی نماز فجر کی ہوگی، اور فجر کی نماز کی امامت امام مہدی کریں گے، اور مہدی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہیں گے کہ عیسیٰ تشریف لے آئے، نماز یہ پڑھائیں گے، تو عیسیٰ منع کر دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں، آپ ہی امامت فرمائیے۔ مسلمانوں کی اس امت میں نماز پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا قرآن پاک کا حامل ہو، تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتاب، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سکھائیں گے۔ اور اس پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی صفات میں سمجھداری ہونا، پڑھا لکھا ہونا، سمجھداری ہونا، یہ پایا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے امتحان لیا اور آپ چھوٹے سے بچے تھے، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جی تم جاؤ، جبرائیل تم جاؤ کہ یہ انگارہ ہی اٹھائیں، جواہرات نہ اٹھائیں، جبکہ دست موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جواہرات کی طرف اٹھ چکا تھا کہ جبرائیل امین آسمانوں سے روانہ ہوئے، نیچے تشریف لائے اور ان کے دست مبارک کو باقاعدہ انگاروں کی طرف منتقل کیا، اور انگاروں کے پر منتقل ہونے کے بعد وہ انگارہ اٹھ کر ان کے منہ میں بھی گیا، اور بعد میں قرآن پاک میں آیات آئیں وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، میرا بھائی مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی جب نبوت ملی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو انبیاء سمجھدار ہوتے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام کی بابت بھی ہمارا یقین یہی ہے کہ وہ بھی سمجھدار تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیمات میں تمام ممتاز صفات کے حامل ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ایک اعجاز یہ ہے کہ آپ علیہ السلام امی ہیں۔ یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، یہ نبی امی ہیں، اور نبی امی علیہ الصلوات و تسلیمات نے آ کر ایسا دیرپا اور پائیدار دین لا کر دیا ہے اور ایسی محنت تامہ فرما کر گئے ہیں کہ آج تک الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کی مدت سے زیادہ، ان کی نبوت کی مدت سے زیادہ کا وقت ہم گزار چکے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان میں لا الہ الا اللہ بشمول قرآن پاک کے موجود ہے۔ جبکہ نوح علیہ السلام کی جو نبوت تھی اس کی عمر 950 سال، اور نبی علیہ السلام کی نبوت کی عمر 23 سال۔ میں حساب لگا کے کہتا ہوں کہ 23 سال میں کہ 3 سال تو شعب ابی طالب کے مسئلے میں ضائع ہو گئے تھے۔ کام وہ بھی تھا، شعب ابی طالب کا حصار، وہاں محصور ہونا، وہاں سوشل بائیکاٹ کا ہونا، یہ بھی ایک کام تھا، لیکن نبوت کے 3 سال تھے، نہایت قیمتی تھے۔ نبوت کا تو ایک لمحہ، لمحے کا کوارٹر لمحہ جو ہوتا ہے وہ بھی نہایت قیمتی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ السلام کی 20 سالہ زندگی اور ابتدائی وقتوں میں جو انتہائی مشقت والا وقت، چھپ چھپ کے اسلام کی دعوت، اور اس کے باوجود اسلام کا اتنا دیرپا ہونا، اتنا پائیدار ہونا، یہ تو خود نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ ہمارا لا الہ الا اللہ اس زمانے میں پڑھنا یہ خود نبی علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صفات میں ایک صفت یہ رکھی تھی کہ آپ امی ہیں، آپ امی ہیں۔ یہاں عیسیٰ کے بارے میں کہا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اب ہم اس کا ایک جواب اور دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، بسم ربک الذی، اس رب کے نام سے جو کہ اس نے پیدا کیا، من شر ما، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس نے سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور نبی علیہ السلام کو لکھنا نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام لکھنے کے فن سے نابلد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام نہیں لکھیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اطراف میں لوگ تھے جو لوگ سیکھنے سکھانے کا کام کرتے تھے، لکھنے لکھانے کا کام کرتے تھے، اور ابتدا میں تو وحی کے لکھنے والے بعض اوقات مسلمان بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کام لیا۔ پھر یوں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا، پیغمبر بنا کے بھیجا، اور ان کے معجزات میں کیا تھا کہ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر۔ ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میں پرندہ بناؤں گا، مٹی کا پرندہ بناؤں گا، اس میں پھونکوں گا، اور وہ میری پھونک کے بعد وہ پرندے کی حیت اختیار کرے گا، اڑ پڑے گا۔ یہاں اختلاف ہے کہ وہ پرندہ دائمی طور پر پرندہ رہتا تھا یا سامنے والے کے، دیکھنے والے کے بعد کچھ وقت کے بعد جا کر وہ مرمرا جاتا تھا۔ راجح قول یہ ہے کہ وہ مختصر سی اس کی زندگی ہوتی تھی۔ پھر کہا ابری الاکمہ، اکمہ کہتے ہیں ایسا شخص جو مادرزاد اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوا اس کے پاس بینائی نہیں تھی، اس کو آنکھ نہیں تھی۔ دوسرے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مسیح کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ اگر اس کو مسح یمسح سے لیں گے تو اس کا معنی ہوگا مسح کرنا، یعنی کہ ہاتھ پھیرنا۔ ہاتھ پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے کہ آپ نے ہاتھ پھیرا، اور جس کے ہاتھ پھیرا وہ اسی لمحے میں ٹھیک ہو گیا، خواہ وہ مادرزاد اندھا ہوا یا یہ کہ برس کا مریض ہوا۔ برس کا مریض اس شخص کو کہتے ہیں جس کے جسم کے اوپر سفید سفید داغ پڑ جاتے ہیں اور انتہائی بھیانک سا لگتا ہے۔ اعاذنا اللہ من۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کو کہا کہ احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں لوگوں کے لیے مردہ زندہ کر دوں گا اللہ کے حکم سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، سام ابن نوح کو زندہ کر کے دکھائیں۔ سام ابن نوح جب
طوفان آیا، نوح علیہ السلام والا طوفان آیا، تو 3 لوگ تھے جن سے آگے نسل چلی ہے. پہلے آدم علیہ السلام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ایک جمع غفیر گزرا ہے. لیکن نوح علیہ السلام باقاعدہ نبی بنا کے جب بھیجے گئے ہیں، جب پوری کی پوری آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی امت وہ غرق ہو گئی، بیکار ہو گئی، وہ کفر پر چلی گئی. نوح علیہ السلام تشریف لائے. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت فرمائی، اور اس کے بعد عذاب آیا، اور اس عذاب میں سب لوگ تباہ و برباد ہو گئے. اور جن سے نسل چلی ہے وہ 3 لوگ ہیں جو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ایک کا نام حام، دوسرے کا نام سام، اور تیسرے کا نام یافس. سام کے اٹھائے جانے کا مطالبہ لوگوں نے کیا، اور آپ نے اٹھایا، آپ کا موجہ تھا، کر سکتے تھے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ نے کہا کہ تم نے گھر میں آج دال کھائی ہے تو دال ہی کھائی تھی. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سامنے والا جھٹلا سکے کہ آپ نے دال کی بات کہی اور سامنے والا مرغی کھا کر آیا. ایسا نہیں ہوتا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو. فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس کے اندر تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو. نشانیاں کس طرح کی ہیں؟ ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا رسول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی مجھ سے معجزہ مانگتے ہو کہ جی ما فوق الفطرت ما فوق العادت کچھ کر کے دکھاؤں، ایسا جو کہ دماغ کو جا کر لگے کہ یار یہ آدمی کچھ اور ہی الگ کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی اور ہر شخص قدرت نہیں رکھتا. یہ کیا کر کے دکھائیں گے آپ؟ جی میں ایسا کروں گا کہ جی مردہ زندہ کر دوں گا. کیا کہہ دیا آپ نے؟ جی کر سکتا ہوں. اچھا یہ معذرت اندھا ہے، کیا کریں گے آپ اس کا؟ صحیح ہو جائے گا. کب کتنی دیر میں ہوگا؟ ابھی اسی لمحے میں ہوگا، ابھی یہی اسی لمحے میں ہوگا. اچھا پھر پوچھا کہ جی وہ اور کوئی معجزہ بتائیں. ہاں جی تمہارے گھر میں جو کچھ تم سنبھال کے چھپا کے رکھتے ہو یا تم کھا پی کر آتے ہو وہ بتاؤں گا. اچھا اور بتائیں اور کیا کریں گے؟ کہ جی میں پرندہ زندہ کر دوں گا، مٹی کا بنایا ہوا بناؤں گا بھی میں. اچھا اور پھر کیا کروں گا کہ تمہارے برس کے مریض کو ہاتھ پھیروں گا وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو برس کے مریض تو آج تک ٹھیک نہیں ہوتے، آج تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے. شاذ و نادر کو یہ کیس ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ برس کا مریض اکثر و بیشتر ٹھیک نہیں ہوتا. صاحب حیات الحیوان نے اس کا علاج لکھا ہے کہ انسانی پانی وہ اگر برس کے مریض کو لگایا جائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا بھی تجربہ اس کے اوپر نہیں ہے. علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے حیات الحیوان، اس کے اندر انسان کو پڑھیں تو انسان کے جو عنوان ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کا جو مادہ منویہ ہوتا ہے اس کو اگر برس کے مریض کے مرض پر لگایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. واللہ اعلم. وَأُنَبِّئُكُم مَّا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب خود تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. مقام لطف پر آپ کا جھگڑا ہوگا دجال کے ساتھ، آمنا سامنا ہو جائے گا، اور ٹھیک ٹھاک قسم کا آمنا سامنا ہوگا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا ظرف ہوگا کہ وہ اس سے لڑ سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کہ میرے زمانے میں آ گیا تو میں تم لوگوں کی طرف سے اس کے لیے کافی ہوں گا. اب موجودہ وقت میں ایمان سنبھالنا یہ اصل کام ہے. اور پاک کہتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اس وقت میں ایمان سنبھالنا یہ اصل کام ہے. ہر طرف فتنے کی آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف کی دنیا ہمیں اپنی طرف سمیٹنے کے چکر میں ہے، اور اس وقت میں اپنا دامن بچا کر اللہ کے حضور میں پیش ہو جانا یہ کمال ہے. لا الہ الا اللہ لے کر چلے جانا دنیا سے یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کما حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.